السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ کے 15 پارے ہو چکے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آئندہ 15 بھی خیریت سے گزروا دے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان شہر الذکر. رمضان ذکر کا مہینہ. بندہ مومن اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا. وہ ہر موقع پر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، خاص طور پر رمضان میں جب وہ روزے سے ہوتا ہے، کیونکہ روزہ رب کی یاد دلاتا رہتا ہے، تو اس کا دل اللہ کی طرف زیادہ مائل رہتا ہے. لہذا اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں شعوری طور پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے. قرآن مجید میں عقل رکھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے. عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ نے فرمایا: تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. اب ان پچھلے 15 پاروں میں آپ نے بہت سی باتیں پڑھ لی کہ یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، لمبی لسٹیں بن چکی. اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان گھبرا اٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا، کیا یہ میں کر بھی سکوں گا یا نہیں. بہت نیچرل سی بات ہے. یعنی اسی قسم کی ایک کیفیت تھی ان صحابی پر. تو انہوں نے کہا کہ اسلام کے احکامات تو بہت ہیں، تو مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور بالکل نہ چھوڑوں. تو آپ نے فرمایا: تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر. یعنی اس میں کثرت سے ہم ذکر کرتے رہیں تو انشاءاللہ باقی کمی کوتاہی کا بھی کفارہ اور ازالہ ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 100 برائیاں معاف ہوں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل عمل کوئی نہ لے آئے گا مگر وہ جس نے اس سے زیادہ بار یہی کچھ کہا. اور جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. تو خطائیں وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم ہر دم کرتے رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے. تو ہمیں پھر کرنا کیا ہے کہ کوئی وقت ایسا نہ جائے کہ جب ہم اللہ کی یاد اختیار نہ کریں. یعنی ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے. پھر اسی طرح خصوصی اذکار جو ہیں جیسے صبح شام کے اذکار ہیں، پھر اسی طرح نماز کے بعد کے اذکار، ان کی پابندی کرنی ہے. گھر کے کام کاج کے دوران ذکر کرنا ہے، جیسے کھانا بنا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، ڈسٹنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر جاری رکھیں. پھر اسی طرح ذکر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تمام بھی شامل ہیں. کچھ اور تسبیحات بھی ہیں جیسے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. پھر درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. پھر آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. چلیے 3 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیے. چلیے شروع کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے.
لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے، مہمانی سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا، درست کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور پھر ایک آبادی میں جا کر اترے اور وہاں انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، تعلیمی سفر، ایجوکیشنل ٹرپ. اور اس میں تعلیم کا انداز بہت ہی انوکھا تھا اور بہت ہی گہرا، جو عام طور پر ہمارے ہاں اختیار نہیں کیا جاتا، لیکن ایسا انداز بہت دیر پا اثرات چھوڑتا ہے انسان پر. خضر علیہ السلام نے جو کام کیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ بہت شاکنگ نوعیت کے تھے، ان کے لیے بہت حیرت انگیز تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ استاد کو طالب علم کو ایک حیرت میں بھی مبتلا کرنا چاہیے اور اس کے اندر ایک طلب یا ایک کیوریوسٹی کریٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ سیکھنے کا شوق اس کے اندر پورا آ جائے. اچھی بھلی کشتی کو عیبدار بنانا، چھوٹے بچے کو ہلاک کر دینا اور جنہوں نے کھانا نہیں دیا ان کی دیوار بنا دینا، بظاہر ایسے کام ہیں جو صحیح نہیں لگتے، یعنی اگر عقل کی روح سے دیکھا جائے یا ہمارے دنیا کے صحیح اور غلط کے معیار سے دیکھا جائے تو یہ ٹھیک نہیں لگتے، لیکن حقیقت میں ان کے اندر بہت گہری مصلحت چھپی ہوئی تھی جو ایک عام نظر سے انسان کو نظر نہیں آ سکتی. دنیا میں بہت سے کام بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں بہت غلط لگتے ہیں اور ظلم پر مبنی لگتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ صحیح اور بہت مفید بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم کسی کو بیمار دیکھتے ہیں اور وہ بیماری اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی تکلیف کا باعث ہے، یا کوئی شخص بالکل بے ہوش پڑا کومے کی حالت میں اور اسے دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص اس وقت بہت ہی ایک مظلومانہ حالت میں ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس حال میں اس کو رکھنا اس کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے. اسی طرح ہم دنیا کے نظام میں بعض اوقات بہت خرابیاں اور بھی دیکھتے ہیں اور ان پر تبصرے کرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس دنیا کو اس طرح نہیں کسی اور طرح ہونا چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے. آخرت میں جب انسان کی آنکھوں کے سامنے یہ مصلحت کے پردے اٹھیں گے تو اس وقت انسان یہی کہے گا کہ وہی ہونا چاہیے تھا جو ہوا، ہماری سوچ غلط تھی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اپنے والدین کے کچھ فیصلوں کو اپنے حق میں بہت برا سمجھتے ہیں، بعض اوقات اپنے استادوں کے کچھ ججمنٹس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، یا بات ہوگا زندگی میں ایسے واقعات اور حادثات ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی چیز کا حصول چاہتے ہیں اور وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے. بہت سال کے بعد جا کر ہمیں عقل آتی ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ بہت ہی بہتر ہوا. اگر وہ چیز جو ہم چاہتے تھے ہمیں مل جاتی تو ہمارے لیے وہ فائدے کی نہ ہوتی. تو اس لیے انسان کو اپنے طور پر محنت کرتے رہنا چاہیے، اچھے کام کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد اگر چیزیں مرضی کے مطابق نہ ہو، ہمارے فیور میں نہ ہو، تو ان پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، انہیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے. یہی مطلب ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا کا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی مجھے رزق دیتا ہے، جو کچھ وہ مجھے دیتا ہے میں اس پہ راضی ہوں، اور جو وہ مجھ سے روک لیتا ہے میں اس پر بھی راضی ہوں. اس طرح ہر حال میں انسان خوش رہنا سیکھ جاتا ہے، ہر حال میں انسان اطمینان میں رہتا ہے. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسری بار موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات میں انٹرپٹ کیا ان کے کام میں، تو کہا کہ اگر میں آپ سے اس کے بعد کچھ کہوں تو آپ مجھے ساتھ ہی نہ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اگر وہ یہ نہ کہتے تو ہمیں کچھ اور بھی سیکھنے کا موقع مل جاتا، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا، اس دیوار کو اٹھا دیا.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، کیونکہ وہ خود ہی کہہ چکے تھے کہ اس کے بعد آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر تھا، یعنی اسے بڑے ہو کر کافر ہونا تھا. اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پر مجبور کر دیتا، یعنی انہیں بہت زیادہ تنگ کر دیتا. تو بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں، اولاد ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نہیں دیتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ اس نیک انسان کے گھر اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو گیا کہ جو اس کا بھی دین ایمان برباد کر دے اور اس کی آخرت کو برباد کر دے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کی دعا کے باوجود اس کو بچہ نہ دیا جائے اور قیامت کے دن اس کا بہترین اجر اور صلہ اس کو عطا کر دیا جائے. اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے اس کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اچھی اولاد کی دو خوبیاں انڈر لائن کر لیجئے، جو اخلاق میں بہتر ہو اور صلہ رحمی زیادہ کرتی ہو. یعنی سب سے زیادہ جو ہمیں اچھا اخلاق رکھنا چاہیے وہ کس کے ساتھ؟ اپنے والدین کے ساتھ. سب سے زیادہ پیار، محبت، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی بات کو سننا، بھاگ بھاگ کے ان کے لیے کام کرنا، اس کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں. اور سب سے زیادہ صلہ رحمی بھی ان کے ساتھ، کیونکہ یہ دو صفات قرآن مجید میں اچھی اولاد کی بتائی گئی ہیں. خیرا منہ زکاتن و اقرب رحمہ. زکاتن میں تزکیہ آتا ہے جس میں اخلاق اور نیکی اور پاکیزگی، یہ ساری چیزیں، یعنی والدین کو دھوکہ نہ دینا، اچھے کام کرنا، اور پھر رحم کا معاملہ کرنا. یہ بتائیے کہ کل کس نے واقعی شعوری طور پر رب ارحمہما پڑھی ہے؟ الحمدللہ، ویری گڈ. اور اللہ کرے کہ یہ دعا جو آپ نے اپنے والدین کے لیے مانگی ہے وہ سب کے لیے قبول بھی ہو، کیونکہ والدین رحمت کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اگر ان پر رحمت ہو جائے تو ان کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے کتنے دکھ اٹھاتے ہیں. اگر اپنی امی کے بارے میں آپ سوچیں تو کتنی تکلیف دے کے انہوں نے آپ کو جنم دیا، اور بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے کتنی بار آپ کے لیے کھانا پکایا. کچھ یاد ہے؟ گن سکتے ہیں؟ سوچئے آپ کی عمر مثلاً 20 سال ہے فار ایگزامپل، 20 سال کے کتنے دن بنے اور ایک دن کے کتنے کھانے، ان کو آپ کیلکولیٹ کریں. کتنی بار انہوں نے آپ کے لیے تکلیف اٹھائی، اور کچھ وقت تو ایسا تھا کہ انہوں نے آپ کو بٹھا بٹھا کے کھلایا بھی، خود بعد میں کھایا اور پہلے آپ کو کھلایا. اسی طرح والد، آپ کے والد آپ کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، ہر روز کام پر جاتے ہیں، اور بعض اوقات کتنے مشکل کام باپ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو کچھ وہ کما کر لاتے ہیں ہم کتنے بعض اوقات فضول خرچی میں اڑا دیتے ہیں، اس کی قدر ہی نہیں کرتے. تو نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ والدین کی ہر حال میں قدردان ہوتی ہے، ان سے محبت کرتی، خواہ ان سے کبھی کبھی سختی کا بھی معاملہ سامنے آ جائے. یعنی امی ڈانٹ بھی دیتی، ابو بھی بعض اوقات سختی کر دیتے، لیکن اس کے باوجود اچھی اولاد جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ بھی اچھا کرتی اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتی. اور اس دعا کو آپ نے زندگی بھر نہیں بھولنا، ہر روز. کیونکہ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کے لیے اچھا کرے گی، اور پھر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کریں گے. زندگی میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے، یاد رکھیے، جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو اس وقت ہمیشہ پلٹ کر ماں باپ کے لیے دعا کیجیے اور سوچئے کہ کہیں میں نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کیونکہ والدین کے ساتھ زیادتی کا نقصان، بدلہ دنیا میں بھی انسان کو ملے گا. یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں ہی ملے گی، دنیا میں نہیں ملے گی، لیکن ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا میں بھی ملے گی. تو اس لیے جب تکلیف آئے، اس بات کو یاد رکھنا، بھولنا نہیں، جب کوئی تکلیف آئے تو یاد رکھیں کہیں امی ابو کو تو نہیں ستایا، اور اگر کچھ کیا تو ان سے معافی مانگ لیں، اور اگر وہ زندہ نہیں ہے تو ان کے لیے بخشش کی دعا کریں اور ان کے لیے رحمت کی دعا کریں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا
کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ اگر نیک ہوتے ہیں تو ان کی نیکی کا فائدہ بھی دنیا میں پہنچتا ہے اولاد کو، اور وہ زندہ ہوں تب بھی، اور اگر وہ فوت ہو جائیں تب بھی ان کی نیکی کا بدلہ اولاد کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے. کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، تو جب وہ اچھا کریں گے تو اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے گا. اب آپ دیکھیں کہ باپ فوت ہو چکا ہے اور بچے یتیم ہیں. ابھی یتیم بچے آپ کو پتا ہے، نابالغ بچے، چھوٹے بچے، اور باپ نے ان کے لیے جو کچھ رکھا ہے اس کو کوئی اور لک آفٹر کرنے والا نہیں. کوئی بھی چور ڈاکو اس کو اٹھا سکتا ہے، اس خزانے کو، اور وہ دیوار بارشوں سے اور موسم کے اثرات سے خراب ہو رہی ہے. تو کس طرح خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، وہ دیوار بنا دیتے ہیں دوبارہ، اس پر اس کو محفوظ کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں کہ اس شہر والوں نے تو کھانا نہیں دیا ہمیں اور آپ ان کی دیوار بنا رہے ہیں. تو پھر سمجھ نہ آنے والی بات ہے نا. لیکن کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ بعض اوقات ایک خیر ہم تک آ رہی ہوتی ہے ایک سبب کے ذریعے، وہ سبب ہم کو اچھا نہیں لگتا، ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں یا ہٹانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہٹ جائے یہ ہماری زندگی سے، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی خیر پہنچا رہا ہوتا ہے. اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے. اس کو رحمت کہتے ہیں. ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں نا، کیسے مانگتے ہیں؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. فوراً جب بھی چاہیں کہ اللہ آپ پر رحم کر دے، کوئی تکلیف ہو، سر درد ہو، بیماری ہو، کوئی مشکل آ رہی ہو، تو کہیں، اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ مجھ پہ رحم فرما. لیکن یہ دعا بہت ہی بہترین دعا ہے. یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں مانگی تھی. ٹھیک، اللہ کی رحمت مانگی تھی. تو یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا. میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے تھے. پھر جب حقیقت سامنے آتی ہے تو انسان خود بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ اوہ میں کتنا نادان ہوں، کتنا لا علم ہوں، کتنا جاہل ہوں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. یہ ایک عادل بادشاہ کی کہانی ہے. انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا، یعنی اس کی حکومت مضبوط تھی، اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا. یعنی کہ اس کا شیڈ پانی کا کالا تھا. یعنی پانی کا اپنا تو کوئی رنگ نہیں ہوتا، پانی کا رنگ کون سا بن جاتا ہے؟ جب صاف شفاف دن ہو تو پانی نیلا نظر آتا ہے، اور جب اندھیرا ہو رہا ہو تو کیسا نظر آتا ہے؟ کالا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ گیا کہ جہاں دن ڈوب رہا تھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. یعنی تمہارے پاس اقتدار ہے، پاور ہے، تم جو چاہو ان کے ساتھ کرو. لیکن کیسے تھے ذوالقرنین؟ انہوں نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. یعنی ہر ایک کو سزا نہیں دیں گے، صرف ظلم کرنے والے کو. کیونکہ جب انسان کے پاس پاور آتی ہے تو اس کی بعض اوقات عقل چل جاتی ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر نگران ہے اور اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے. تو وہ اقتدار کے نشے میں، حکومت کے نشے میں بعض اوقات لوگوں پہ ظلم ڈھانے لگتا ہے. تو ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں، جو صرف ظلم کرے گا میں اس کو سزا دوں گا. پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت سزا دے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، جیسے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی سزا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. تو نیکی کا بدلہ اچھا دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا. ذوالقرنین ایسا بادشاہ تھا جس کو اللہ نے بہت وسائل دے رکھے تھے، اور وہ ان وسائل کو پا کر عیش و عشرت کا شکار نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے بندگان خدا کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرتا. یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم اسے جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یعنی کہیں آرام سے چین سے بیٹھا نہیں، مشرق اور مغرب اور پھر ایک اور طرف.
یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی، بالکل اجنبی لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے، یعنی مضبوط وال بنا دے. اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، مجھے تم سے کوئی ٹیکس نہیں چاہیے. اس سے کیا پتا چلتا ہے ذوالقرنین کی نیکی کا، کہ وہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. ایک اچھے بادشاہ اور ایک اچھے اقتدار کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے بٹورتے نہیں ہیں کچھ، بلکہ وہ اس لیے محنت اور کام کرتے ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. اور یہی خوبی تھی ذوالقرنین کی. تو اس نے کہا تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ. حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا. کیسی زبردست ٹیکنالوجی تھی اس کے پاس، یعنی خدا کا خوف بھی تھا اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھا. ایسا ہی ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، دین اور دنیا دونوں میں اسٹرانگ ہونا چاہیے. مثلا آپ کے پاس دین کا علم بھی ہو تاکہ آپ کی آخرت خراب نہ ہو، اور آپ کے پاس دنیا کا علم بھی ہو تاکہ آپ دنیا میں دھوکہ نہ کھائیں اور ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں. یعنی مسلمان ایسی زندگی بسر نہیں کرتا کہ جس میں نہ کوئی سیکھے، نہ پڑھے، نہ لکھے اور بیکار میں ادھر ادھر وقت ضائع کر دے. اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا. آپ دیکھیے تانبا پگھلانا، آپ بھلا اپنے گھر میں لوہا پگھلانے کی کوشش کریں، یا جو کھانا جس پاٹ میں پکاتے ہیں بھلا کبھی وہ پگھلا؟ وہ کبھی نہیں پگھلا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ معمولی آگ نہیں تھی، وہ آگ زبردست قسم کی تھی اور کسی خاص قسم کی تھی جس پر وہ دھاتیں پگھل گئیں اور ان کا ٹیمپریچر بھی زیادہ تھا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا، سوراخ کرنا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. سبحان اللہ، اتنا کچھ کر کے، اتنی زبردست ترقی، اتنا دین اور دنیا سب کچھ ہوتے ہوئے اتنا بڑا بند بنا کے کہ جسے کوئی عام انسان سوچ ہی نہیں سکتا، کہتے کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب نے مجھے توفیق دی، یہ میرا کمال نہیں. اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ انسان کتنی بھی بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر لے، ہمیشہ اپنے رب کی تعریف کرے. مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا. یعنی میں نے تو دیوار بنائی ہے، اللہ اس کو آرام سے ڈھا سکتا ہے، اور میرے رب کا وعدہ بالکل برحق ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج اپنے مقرر وقت پر نکل آئیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج دیوار میں روزانہ سوراخ کرتے ہیں، یعنی اب بھی کرتے ہیں. جب اتنا سوراخ کر لیتے ہیں جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس لوٹ چلو، کل تم اسے گرا دو گے. لیکن اگلے دن وہ واپس آتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی. یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ اپنی اس مدت کو نہیں پہنچ جاتے جو اللہ نے مقرر کی ہے. یعنی جب اللہ چاہے گا، یعنی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جب اللہ چاہے گا تو یاجوج ماجوج اس دیوار کو ڈھا سکیں گے، اور جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اب ان کو لوگوں پر مسلط کیا جائے تو وہ اس میں سوراخ کریں گے. جب سوراخ اتنا کر چکیں گے کہ سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہے گا اب واپس چلو، کل انشاءاللہ تم اس کو گرا دو گے. اب آخری مرتبہ سردار انشاءاللہ کہے گا. چنانچہ جب اگلے دن واپس آئیں گے تو دیوار اسی حالت پر ہوگی جس پر وہ اسے چھوڑ کر گئے ہوں گے، اور وہ اسے گرا کر لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے. وہ پانی کے چشموں سے پانی چوس کر ختم کر دیں گے، دنیا سے پانی ختم ہو جائے گا. لوگ ان کے خوف سے اپنے اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے. پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر لوٹیں گے، اور اس سے وہ سمجھیں گے کہ وہ زمین والوں پہ بھی چھا گئے اور آسمان والوں پر بھی چھا گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں گدی کے پاس ایک کیڑا مسلط کرے گا، یعنی پیچھے، جو ان کی موت کا سبب بنے گا. یعنی وہ سب کے لیے مصیبت کا سبب ہے، لیکن ان کی موت کا سبب چھوٹا سا کیڑا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدہد سے بھی بڑے بڑے کام لے لیتا ہے. چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی بڑے بڑے بادشاہوں کی موت کا سبب بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی چیز حقیر نہیں، بیکار نہیں، چھوٹی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان کے گوشت اور خون سے زمین کے کیڑے مکوڑے اور جانور خوب سیراب ہو کر انتہائی صحت مند ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے
اور ایسی چیزیں ہم دیکھنے سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہوں، کیونکہ بہت فتنوں کا اور بہت آزمائشوں کا وقت ہوگا. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونک دیا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب فوت ہو جائیں گے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کر دوڑ رہے ہوں گے. اب کیا ہوگا؟ کوئی مشرق سے اٹھے گا، کوئی مغرب سے اٹھے گا، اور سب کوئی ادھر سے فوج آ رہی ہے، کوئی ادھر سے لوگ اٹھ رہے ہیں، اور ایک تہہ نہیں، تہوں کی تہیں زمین سے لوگ نکل رہے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہوں گے. بہت زبردست بھیڑ، ایسی بھیڑ جو آج تک کبھی کسی نے دیکھی نہ ہوگی. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی بات نہیں سنتے، اس کی طرف سے اندھے بہرے ہیں. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ یعنی اعمال کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ پیچھے رہنے والے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئیں. صرف دنیا، اٹھتے ہیں تو دنیا کی یاد، سوتے ہیں تو دنیا کے غم ساتھ لے کے سوتے ہیں، اور سارا دن صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے دوڑتے گزر جاتا ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، انہیں اپنی غلطی کا بھی احساس نہیں ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. یعنی جو لوگ صرف دنیا کے لیے کوششیں کرتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی اجر نہ ہوگا، کوئی موقع نہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کو راضی کر سکیں. ان کا قصور کیا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کی نظر میں دنیا کی کامیابی بڑی کامیابی تھی، لہٰذا وہ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر دنیا کے لیے دوڑتے رہے. جب انہیں سمجھایا بھی گیا کہ یہ حرام کام ہے، غلط کام ہے، مت کرو، تو انہوں نے سمجھ کر نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے کیا سوچا کہ اس سے ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے، اور انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. سوچئے ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ آنکھیں بند کر کے اس بات پر غور کریں کہ ایک وقت ہوگا آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب بیچ میں کوئی بھی انٹرپریٹر نہیں ہوگا اور سامنے آگ جل رہی ہوگی، اور اس وقت انسان پوری طرح رب کے کنٹرول میں. رب کے کنٹرول میں تو ہر وقت ہے، لیکن اس وقت اس کا انجام رب کے پاس ہوگا. وہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو چھوڑ دے. تو سوچئے اس وقت ہم کیا چاہیں گے اپنے لیے کہ رب ہمیں بخش دے. اس کے لیے ہمیں آج کچھ کرنا ہے. آج کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں؟ کہ ہم وہ کام کریں جن سے رب ہمیں بخش دے. اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہ رکھتا ہوگا. اس کی کوئی وقت ویلیو نہیں ہوگی. یعنی دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑے سے بڑی پرسنالٹی اللہ کے ہاں مچھر کے پر برابر بھی نہیں. اور فرمایا کہ یہ آیت پڑھو، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کو ہم کوئی ویٹ نہیں دیں گے. تو اگر ہم ساری دنیا میں بھی مشہور ہو جائیں اور ہماری بہت عزت ہو جائے اور بہت سے ہمارے چاہنے والے پیدا ہو جائیں، لیکن اگر اللہ کی نظر میں ہمارا کوئی مقام نہیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. اس کے برعکس بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس جگہ سے نکل کر جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا. لوگ کہتے ہیں جنت میں جا کے بور ہو جائیں گے پھر رہنا ہی پڑے گا. نہیں، جو جنت میں جائے گا وہ نکلنا ہی نہیں چاہے گا.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، یعنی جو سمجھتا ہو کہ رب کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ نہ بنائے، معبود نہ بنائے، ہر کام سب سے زیادہ اپنے رب کی پسند کا ہی کرے۔ انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا، دل ہی دل میں پکارا، آہستہ آہستہ سرگوشیاں کی، کیونکہ رب سب آوازوں کو سن لیتا ہے، وہ تو بغیر آواز کے ہمارے دل کی بات کو بھی سن لیتا ہے۔ اس نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئیں۔ دعا مانگنے کا انداز دیکھیے، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، دکھ کے وقت، غم کے وقت، پریشانی کے وقت، ضرورت مجبوری کے وقت، محتاجی کے وقت اس انداز میں دعا کرنی چاہیے کہ اپنے دکھ کی داستان انسان اللہ کو سنائے، جبکہ وہ سب کچھ جانتا بھی ہے، پھر بھی سنائے، اپنا حال بیان کرے کہ اللہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں، سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ بی ہوپ فل، ہمیشہ امید سے رہے، حالات کتنے بھی تنگ ہوں، لیکن رات کا اندھیرا جب زیادہ ہوتا ہے تو سورج نکل آتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، تو وہ بھی آخر ایسے وقت میں جب کہ بظاہر کوئی امید نہیں۔ کہتے کہ میں تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، مایوس ہونا میں نے سیکھا ہی نہیں، یہ تو سوچا ہی نہیں کبھی کہ یہ نہیں ہو سکتا، ناٹ پاسبل، یہ نہیں کہنا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، اپنے لیے نہیں اولاد چاہیے تھی، لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب ان کی اولاد نہیں ہوتی، اولاد چاہتے ہیں یا اس کی تمنا رکھتے ہیں، تو کیا سوچ کر کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمیں کون سنبھالے گا، یا ہمارا خیال کون رکھے گا، یا ہمارا دل کون بہلائے گا، ہمارے کام کون آئے گا۔ لیکن بندہ مومن اور خاص طور پر ایک پیغمبر، اور جن کو اپنے سے زیادہ لوگوں کا غم ہوتا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں کا کیا بنے گا، کیونکہ وہ پیغمبر تھے، وہ دنیا سے جا رہے تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی، وہ سوچتے تھے کہ یہ کام کس کے حوالے کروں، کوئی ان کو ایسا نظر نہیں آتا تھا۔ اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، یعنی بنی اسرائیل کا جو سلسلہ چل رہا ہے نبوت کا وہ بھی چلتا رہے، یعنی بنی اسرائیل میں سے ایسا پیغمبر عطا کر۔ اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا، اس کو وجعلہ کو وجعلنی کر دے، اور رب رضیہ لکھ لیں، انڈر لائن کر کے اپنے پاس اپنی دعاؤں میں لکھ لیں کہ اے اللہ مجھے اپنا پسندیدہ بنا لے۔ کسی نے آمین ہی نہیں کہا؟ آپ سب اپنے لیے مانگے نا کہ اے اللہ مجھے اپنا پسندیدہ بنا لے، وجعلنی رب رضیہ۔ اور اپنی اولاد کے لیے بھی مانگے، اپنے پیاروں کے لیے بھی مانگے کہ اللہ ان کو بھی اپنا پسندیدہ بنا لے۔ جو اللہ کی پسند آ جائے پھر اس کے تو سارے معاملے آسان ہو گئے، ساری مشکلات حل ہو گئی۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، جواب دیا گیا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ اتنا خوبصورت یونیک نام، ایسا نام تو کبھی کسی کا تھا ہی نہیں۔ عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ یعنی اللہ کی قدرت اور طاقت دیکھیے، جب بھی کوئی مشکل سے مشکل دعا مانگنی ہے تو کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی کریں۔ آپ تو مجھے کیسے پیدا کیا، تو کچھ نہیں تھی آپ نے بنا دیا، تو آپ یہ چیز اس کو بھی آپ بنا سکتے ہیں، آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ یعنی دعا کے لیے یقین بہت ضروری ہے،
یقین سے دعا مانگا کرے. یہ نہیں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، میرا خیال ہے میرا تو نہیں ہوگا، اس لیے میں تو بہت گناہگار ہوں، میری دعا تو نہیں سنی جائے گی، اور چلو چھوڑو. اور شیطان اس طرح مایوس کرتا ہے انسان کو. زکریا نے کہا اے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح شام تسبیح کرو. یعنی جب ان کو خوشخبری مل گئی بچے کی تو انہوں نے تسبیح شروع کر دی اور سب کو کہا تم بھی تسبیح کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو اس کو کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے شکرانے کے طور پر. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے. وآتیناہ الحکم صبیا، ہم نے اسے بچپن ہی سے حکم سے نوازا تھا، یعنی بہت سمجھداری عطا کی تھی. اور حکم کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قوت فیصلہ، ڈیسائسو ہونا، قوت اجتہاد، تفقہ فی الدین، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت، یہ ساری چیزیں بچپن سے ان کو عطا ہو گئی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض بچے دوسروں کے مقابلے میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں اور سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں، بہت صحیح جواب دیتے ہیں. بعض اوقات آپ کو بھی حیران کر دیتے ہیں اپنے صحیح جوابوں کے ساتھ. یہ بھی کس نے دیا ہوتا ہے؟ ماں باپ اپنا کریڈٹ لینے لگتے ہیں، جی ہمارا بچہ اس لیے ہم نے اس کے اندر کچھ گھول کے ڈال دیا. نہیں، یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے. اس وقت بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی دین ہے. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی اور وہ بڑا پرہیزگار تھا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور والدین کا حق شناس. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ جبار نہ تھا، نافرمان نہ تھا. اب ان کوالٹیز کو بھی انڈر لائن کر لیں. ایک اچھے بچے کی جو صفات اللہ نے بیان کی ہیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے، دیکھیے کیا آپ کے اندر ہیں؟ سمجھداری، نرم دلی، شفقت، مہربانی، پاکیزگی، اخلاق کی، کردار کی، زبان کی، سوچوں کی، دل کی، خیالات کی. وَكَانَ تَقِيًّا، اور تقوی، اور پھر اس سے بڑھ کر وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا. بار بار یہ بات آ رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ رمضان کے آخر تک آپ سب کے ماں باپ آپ سے خوش ہو جانے چاہیے انشاءاللہ. یعنی آپ نے اپنا ایک گول بنا لینا ہے کہ کچھ نہ کچھ کام ایسا ضرور کرنا ہے، یعنی کچھ کام امی کا کچھ ابو کا ایسے کرنا ہے کہ جو انہیں خوش کر دے. اور اگر وہ زندہ نہیں تو ان کے لیے اتنی دعائیں بخشش کی کرنی ہے کہ ہر روز ان کو پتہ چلے ان کا درجہ بڑھ رہا ہے. کیونکہ جب میت کا درجہ بڑھتا ہے قبر میں اس کا رینک ہائی ہوتا ہے تو پوچھتی ہے میت کہ یہ کس طرح ہوا، میں تو یہاں ہوں، میں نے تو کچھ نہیں کیا. تو اس کو بتایا جاتا ہے یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے، کہ تمہارے بچے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں اور تمہارے درجات یہاں بڑھ رہے ہیں. تو جو زندہ ہیں وہ بھی اور جو فوت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے دعائیں کریں. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور سنگ دل اور سخت اور نافرمان اور بد اخلاق ایسا انسان نہیں ہونا، کیونکہ وہ ایسے نہ تھے، وہ جبار نہ تھے، نافرمان نہ تھے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی. اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. جیسے کہ آپ سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے بچپن میں بہت چھوٹی عمر میں ان کو اللہ کی نظر کر دیا تھا اور انہیں ہیکل میں رکھا گیا تھا، عبادت گاہ میں وہ رہتی تھی. ان کے خالو حضرت زکریا ان کی کفالت کیا کرتے تھے اور پھر وہیں پر وہ جوان ہوئی، بڑی ہوئی. جب وہ اس قابل ہوئی کہ بچہ پیدا کر سکے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ انسانی شکل میں ان کے سامنے آئے. مریم یکایک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. یعنی اگر تو متقی ہے، تجھے اللہ کا ڈر ہے، تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ لیتی ہوں. یعنی انہوں نے کبھی کسی مرد کو اس طرح دیکھا نہیں تھا، وہ کوئی بری عورت نہیں تھی، ان کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا، حالانکہ ان کے ماں باپ ان کے سر پہ نہیں تھے. یاد رکھیے لڑکیوں کے لیے بوائے فرینڈ ہونا کوئی اچھی بات نہیں. تو حضرت مریم کی خوبی اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک دم اس مرد کو دیکھ کر گھبرا گئی، حالانکہ وہ فرشتے تھے. اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. پاکیزہ لڑکا
مریم نے کہا میرا کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. حضرت مریم کو پریشانی اور رونا اس لیے آ رہا تھا اور اس لیے وہ بے چین تھی کہ ایک تو آبویسلی بچے کی ولادت کی تکلیف جو کسی بھی عورت کو ہوتی ہے وہ ان کو ہو رہی تھی، اور اس سے بڑی فکر ان کو یہ تھی کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں اس کو لے کر جاؤں گی کہاں. میں تو ایک عبادت گاہ میں رہتی ہوں اور وہاں سب لوگوں کو میری نیکی، پاکیزگی، پاک دامنی کا معلوم ہے، اور ان کا سامنا کیسے کروں گی کہ ایک کماری لڑکی ایک بچہ اٹھا کے آ گئی. اب پھر وہ حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ یاد کر لیجئے کہ بظاہر دیکھنے میں وہ حاملہ بھی ہیں، بچہ بھی پیدا ہو گیا، بچہ لے کر آ رہی ہیں، اور بچہ بھی اپنا ہی ہے، اللہ نے دیا ہے، لیکن اپنی پاکیزگی کا اعلان کہاں سے کریں اور اپنی صفائی کہاں سے پیش کریں؟ کوئی بھی تو مانے گا نہیں اس بات کو. کبھی کبھی ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں کہ انسان بالکل قصوروار نہیں ہوتا لیکن اسے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی صفائی کیسے پیش کروں. تو اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتا ہے آگے دیکھیے. کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام نشان باقی نہ رہتا. فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر. فرشتہ اس وقت آیا اور اس کی تسلی کرانے لگا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. رطب کہتے ہیں فریش ڈیٹس کو. بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی. یعنی کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. تو کتنی زبردست ٹیکنیک بتائی گئی ہے کہ جب کوئی جھوٹا الزام لگانے پہ آئے تو اس وقت انسان فوری طور پر بہت ڈیفینسو نہ ہو، خاموش ہو جائے، اچھے وقت کا انتظار کرے کہ اللہ تعالیٰ دفاع کا کوئی بہترین موقع لائے. تو انہوں نے کہا میں نے تو روزہ رکھا ہوا. اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی رکھتے تھے، اگر آج ہوتا تو پھر کیا ہوتا، سب کا ٹوٹ جاتا. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، یہ تو بہت گناہ کا کام کیا، یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. تو اس واقعے سے، ان آیات سے دو باتیں پتہ چلتی. ایک تو یہ کہ حضرت مریم ایک پاک دامن عورت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈالی جس میں وہ پوری اتری. انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی کیوں اس کام کے لیے چنا، مجھ پر ہی کیوں یہ مشقت ڈالی. نہیں، وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہی، اور پھر رب کے حکم کے مطابق اپنا دفاع خود نہیں کیا، خاموش رہی. رب تعالیٰ نے ان کے ان اچھے کاموں کی بدولت، ان کے اس نیکی کی بدولت ان کا خود دفاع کیا. جیسے حضرت عائشہ کا دفاع خود کیا وحی کے ذریعے، اسی طرح حضرت مریم کا دفاع بھی کیا کہ ان کا بچہ پنگوڑے میں بول اٹھا. ایک دن کا بچہ اور وہ بول رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اور اتنی زبردست باتیں، پوری ایک تقریر، اور وہ سارے سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے. کون نہ مانے؟ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں نے اس کے باوجود بھی نہیں مانا. ایسے بھی ہوتا ہے بعض اوقات. تو اس لیے کبھی بھی آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو اس سے زیادہ پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے. اگر انسان اللہ کے سامنے سچا ہے تو پھر کسی اور کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے.
اور تیسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو بہت اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کا کلمہ ہے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں اور مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی ہی تباہی کا ہوگا جب وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے، جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جب کہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈراؤ جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے۔ انذرہم یوم الحسرت، یہاں ایک اہم چیز ہے کہ قیامت کو حسرت کا دن کہا گیا ہے۔ حسرت کیا ہوتی؟ ریگریٹس۔ کس چیز کی حسرت ہوگی انسان کو کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حق میں کیوں کمی کی؟ مثلاً کیسے ہم کمی کرتے ہیں؟ جیسے نماز پڑھتے ہیں، کہنے کو ہم نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ کیسی پڑھتے ہیں؟ اس میں سارا وقت اللہ کو دیتے ہیں یا کسی اور کو بھی دیتے ہیں؟ سارا وقت تو اللہ کو نہیں دیتے۔ اللہ اکبر کہہ کے جب سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، رکوع میں کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، سجدے میں کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں، تو اللہ کا وقت بھی اللہ کو نہیں دے رہے ہوتے۔ تو قیامت کے دن کیا اس بات پہ حسرت نہیں ہوگی؟ آج تو ہمیں اس پہ حسرت نہیں ہوتی، اب کبھی احساس ہی نہیں کیا، لیکن قیامت کے دن اس پر انسان کو پریشانی ہوگی۔ اسی طرح روزہ کیسا رکھنا چاہیے کہ جس میں کوئی نافرمانی کا کام نہ ہو، لیکن ہم روزہ رکھ کے بھی غیبت کرنے سے باز آتے ہی نہیں، بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم روزے سے۔ پھر اسی طرح حج کریں یا زکوٰۃ دیں یا کوئی صدقہ خیرات کریں، اس میں احسان جتانے سے باز نہیں آتے، دکھاوے سے باز نہیں آتے۔ کون سی ایسی عبادت ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ پیورلی اللہ کے لیے اور اس میں نے کسی کو بھی شریک نہیں کیا، کسی کو بھی؟ بہت مشکل ہے۔ تو انذرہم یوم الحسرہ، ان کو حسرت کے دن سے ڈراؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، کہیں بیٹھ کے باتیں کریں، چیٹ کریں اور اللہ کا کوئی ذکر نہ کریں، وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی۔ اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، واک کرتے وقت، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا۔ اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے اور اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ اب آپ سارے دن کے کاموں کو دیکھ لیں کہ اس میں کہاں کہاں ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتے ہیں اور کہاں کہاں نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو غفلت ہے، اس سے آگے نافرمانی آتی ہے۔ اور خاص طور پر حسرت کب ہوگی؟ جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اس وقت اتنی شدید حسرت جہنم والوں پر آئے گی کہ کاش ہم مر جاتے، کیونکہ اب ہمیں ہمیشہ کے لیے سزا بھگتنا ہے اور ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت ختم ہو گئی۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے علیہ السلام، جو اللہ کے دوست تھے۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ صدیق تھے، نبی تھے۔ صدیق کون ہوتے ہیں؟ صدیق کی کیا صفات ہوتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لعنت کرنے والا ہو۔ تو صدیق کیا نہیں کرتا؟ لعنت نہیں کرتا کسی بھی چیز پر۔ اور صدیق وہ ہوتا ہے جو مسلسل سچ کی بنا پر اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، سچ وہی بول سکتا ہے جس کی باقی زندگی بھی ٹھیک ہو، ورنہ اگر باقی زندگی میں وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہو اور خصوصاً لوگوں سے چھپ چھپ کے غلط کام کر رہا ہو تو وہ سچا بن نہیں سکتا، کیونکہ اسے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا، تو وہ صدیق کے مرتبے سے اتر جائے گا۔ صدیق کا مرتبہ حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ کیا پا سکے؟ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں میرا دل خوش رہتا ہے، گھر جاتا ہوں پھر مجھے آپ کی یاد ستاتی، پھر میں سوچتا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب آپ بھی دنیا میں نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گا،
اور قیامت کے دن آپ کے درجے اور مرتبے تو بہت اونچے ہوں گے. میرا کیا بنے گا, میں تو اتنا نیک نہیں ہوں, میرے پاس تو وہ اعمال نہیں ہے جو آپ کے پاس ہیں, تو مجھے آپ کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا. تو اس پر یہ آیت اتری کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو نبی ہوں گے, صدیق ہوں گے, شہید ہوں گے, صالحین ہوں گے. تو احب الصالحین ولست منہم. کسی شاعر نے کہا ہے کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں خود نیک نہیں ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا, شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر صالحین سے محبت ہوگی, صدیقین سے محبت ہوگی, صدیقین والے اعمال کریں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انہی کی مجلس میں رکھے گا. ورنہ دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو پھر دوبارہ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ واچ یور فرینڈز, واچ یور فرینڈز. اپنے دوستوں کا جائزہ لیں. کیا نماز پڑھتی ہیں وہ, کیا حجاب کرتی ہیں وہ, کیا قرآن پڑھتی ہیں وہ, کیا وہ نیک ہیں. اگر وہ نیک ہیں اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ نیکی آپ کے اندر بھی آئے گی اور ملٹی پلائی ہوگی, آپ کی ان کے اندر, ان کی آپ کے اندر. لیکن اگر وہ آپ کی فرینڈز ایسی ہیں تو یا تو آپ ان پر اپنا اثر ڈالیں, اور اگر آپ کے لیے ممکن نہیں تو پھر دوستی چھوڑ دیں, ورنہ قیامت کے دن سخت نقصان ہوگا. کیونکہ قیامت کے دن انسان تمنا کرے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, کاش میری فلاں سے دوستی نہ ہوتی, اس نے تو مجھے ذکر آ جانے کے بعد, قرآن پڑھ لینے کے بعد بھی بھٹکا دیا, اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. کیونکہ دوستوں کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. انسان وہی کرنا چاہتا ہے جو اس کا دوست کر رہا ہوتا ہے. اچھے دوستوں کی کمپنی میں اچھے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے واچ یور فرینڈز, کی ورڈز ہیں, لکھ لیجئے کہیں. اور انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا, ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ کوئی آپ کا کچھ کام بنا سکتی. ابا جان کو تبلیغ کرنی ہو تو یہ انداز اختیار کریں, بہت ہی خوبصورت انداز ہے. یعنی بعض اوقات آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے والدین قرآن کے خلاف کام کر رہے ہیں, دین کے خلاف کام کر رہے ہیں, اب آپ کو سمجھ نہیں آتی انہیں سمجھائیں کیسے. تو آپ دیکھیں کتنا پیار کا انداز ہے, یا ابتی, اے میرے پیارے ابا جان, ابی, یہ جو بھی پیار کا لقب یا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ نہیں آپ یہ نہ کریں, آپ یہ نہ کریں, ان کو حکم نہیں دیتے, ماں باپ کو حکم نہیں دیتے. ماں باپ کے ساتھ کیسے کرتے ہیں, آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں, آپ ایسا کیوں کرتے, تاکہ وہ سوچنا شروع کریں. ہو سکتا ہے وہ صحیح کرتے ہوں, ہو سکتا ہے وہ غلط کرتے ہوں. اگر وہ غلط کرتے ہوں گے تو وہ سوچنے لگیں گے اور آپ کا فریضہ پورا ہو جائے گا. ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں, میں نے قرآن میں ایک بات پڑھی ہے جو آپ نے نہیں پڑھی, آپ میرے پیچھے چلے, میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہیں کریں, شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. یعنی لاجک بھی دے دی کہ شیطان کی بات کیوں نہیں ماننی, کیونکہ شیطان اللہ کی بات نہیں مانتا, اور اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب ہیں, جو ہمارے محبوب کی بات نہیں مانیں گے ہم اس کی نہیں مانیں گے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن جائیں. باپ نے کہا, ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا, اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا. اتنی زبردست ڈانٹ پڑی, میں تجھے پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا, بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا, نکل جاؤ یہاں سے. آپ کو تو کبھی نہیں کہا نا گھر والوں نے ایسے, اس لیے کہ ہم نے کبھی ان کو کچھ تبلیغ کی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, سلام ہے آپ کو, میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے. اللہ اکبر, باپ کیا کر رہا ہے اور بیٹا کیا کر رہا ہے, یہ ہوتے ہیں اچھے بچے. ماں باپ ڈانٹے بھی, کچھ بھی کریں, پھر بھی ادب کے ساتھ بات, آگے سے شاؤٹ بیک نہیں کرنا, بدتمیزی نہیں کرنی, جواب نہیں دینا, بد اخلاقی نہیں برتنی, کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے, میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں. ٹھیک ہے آپ مجھے نکالنا چاہتے ہیں, میں جا رہا ہوں. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں. میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. یعنی ماں باپ کی ڈانٹ سے, دھمکی سے دین نہیں چھوڑا. ہم کیا کرتے ہیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ. کبھی بھی دعا مانگے تو یقین سے مانگے, ہمیشہ یقین سے دعا مانگے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا پکا یقین ہو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری بخشش فرما دے، چاہے تو مجھ پر رحم فرما، چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس پر جبر کرنے والا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، اس لیے جو مانگنا مانگو اور پورے یقین کے ساتھ مانگو. بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ چھوڑ دی، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی علیہم السلام، اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور نہ صرف یہ کہ ہر ایک کو بلکہ ان کی اولادوں کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی. اب دیکھیے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے 12 بیٹے، پھر ان کی اولادیں، پھر ان میں سے بے شمار انبیاء اور ملوک آئے. بہت ترقی دی اللہ نے. یوسف علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے تھے. دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک پیغمبر ہوئے ہیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ ایک سب پہ بھاری ہیں. تو بعض اوقات کثرت انسان کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، زیادہ چیزیں، اور بعض اوقات بس ایک چیز ون یونیک چیز وہی کافی ہو جاتی، سب چیزوں میں بھاری ہوتی. تو یہ اس قربانی کے صلے میں، یعنی اگر ماں باپ نے سختی کی اور انہوں نے صبر کیا اور بدتمیزی نہیں کی تو اللہ نے اولاد سے کیسی کیسی آنکھیں ٹھنڈی کر دی. اللہ تعالیٰ کبھی بھی محروم نہیں کرتا، کمپنسیٹ کر دیتا ہے. اس لیے اگر کوئی ایک شخص آپ کی زندگی میں آپ کو تکلیف دینے والا ہے، مثلا ہو سکتا ہے آپ کی اپنے شوہر سے نہ بنتی ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ایسا بیٹا عطا کرے کہ جو آپ کے سارے غم بھلا دے. اسی طرح بعض اوقات انسان کسی ایسی جگہ پر کام کرتا ہے، کوئی ایسی جاب کر رہا ہوتا ہے جہاں پر بہت ہی مصیبت مشقت میں ہوتا ہے، دین کے لحاظ سے مشکل ہوتی ہے اس کی، لیکن وہ صبر کے ساتھ اپنے دین کو تھامے رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایسے زبردست طریقے سے کمپنسیٹ کرتا ہے کہ اس جاب سے بھی کہیں زیادہ اچھی جاب اس کو مل جاتی. تو ہمیشہ ہماری پرائرٹی میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا. اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر وہ ناراض ہے اور بظاہر کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں تو وہ اچھی نہیں رہیں گی. اور پھر ان کو اپنی رحمت سے نوازا، ان کو سچی ناموری عطا کی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چنا ہوا شخص تھا اور رسول نبی تھا. ہم نے اس کو طور کی دائیں جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا. قربناہ نجیا، قریب کر کے سرگوشی کی. مجاہد اس بارے میں کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں. امیجن کیجئے، یہاں سے آسمان کتنا اونچا ہے؟ کوئی چھو سکا آج تک جا کے؟ نہیں. پھر اس کے اوپر ایک آسمان، پھر آسمان، پھر آسمان، 7 آسمان، اور 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے درمیان 70,000 پردے. کتنا فاصلہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا. اتنا قریب کر لیا. جب اس جگہ کو دیکھا انہوں نے اور لوح محفوظ پر لکھتے ہوئے فرشتوں کے قلموں کی آواز کو سنا تو کہا اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، بس ایک پردہ رہ گیا، بس اب مجھے آپ دکھا دیں اپنا آپ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اس کے مددگار کے طور پر دیا. اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وہ وعدے کا سچا تھا اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. آپ چاہتے ہیں اللہ سے قریب ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو پڑھ کے یوں لگتا دل چاہتا ہم بھی جلدی سے وہیں پہنچ جائیں. لیکن اللہ کے قریب ہونے کا راز کیا ہے؟ نسخہ کیا ہے؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سجدوں کے ذریعے. ویری گڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان میں سے مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے. اور وہ کیا ہے؟ فرض. یعنی فرض سب سے زیادہ قریب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے. اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. نوافل اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے اللہ محبت کرے تو صرف اس پر نہ رہیں یہ کوئی فرض ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے اور اتنی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی اچھا کام بتایا جاتا ہے کہ یہ کر لو تو کہتے ہیں کوئی فرض ہے، یہ کوئی فرض ہے. ضروری نہیں کہ ہر وقت فرض ہی ادا کیے جائیں، کبھی انسان کو نوافل بھی ادا کرنے چاہیے. اور کس شوق میں؟ اللہ کے قریب ترین ہو جاؤں، مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤں.
کعب بن عجرہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ کعب نماز قربت کا ذریعہ ہے، اور نماز میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ سجدے میں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. تو گھر کے والد کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہیں، اور بچے اس پر اپسٹ نہ ہوا کریں کہ ہر روز آپ ہمیں نماز کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا فرض ہے، وہ کہتے رہیں گے. اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھا. پھر دعا مانگیے، وَاجْعَلْنِي رَبِّ رَضِيًّا وَاجْعَلْنِي رَبِّ رَضِيًّا. اللہ جیسے آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا پسندیدہ بنایا، ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی ایسا ہی بنا دے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو. انہ کان صدیقا نبیا، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا. ورفعناہ مکانا علیا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا دیا تھا، یعنی اس کا درجہ بلند کیا یا اس کو اوپر اٹھا لیا تھا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے، چنے ہوئے لوگ، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے. اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہش نفس کی پیروی کی. یعنی بعد کے آنے والوں نے نماز کی پرواہ نہیں کی. دو جنریشنز ہیں، ایک وہ جو اللہ کا نام لیتے ہی جس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری وہ جنریشن کہ جو اللہ کو بلا بیٹھی ہے اور نماز سے غافل ہو گئی ہے. تو ایسے لوگ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑے. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ نماز کیوں قضا ہو جاتی، کس وجہ سے قضا ہوتی؟ جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں ہم اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم نماز بھول جاتے ہیں. جیسے بعض گیمز ایسی ہوتی ہیں، بعض اور سلسلے ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو موویز دیکھنے کی ایڈکشن ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز کی ہوتی ہے. اچھا تھوڑا سا رہ گیا، تھوڑا تھوڑا، پھر یہ ختم ہو گیا، پھر یہ دیکھ نہیں سکوں گی، اور ادھر سے سورج ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا. تو کوئی بھی کام جس میں آپ کی انوالومنٹ اتنی زیادہ ہو جائے کہ آپ نماز کو ڈیلے کر دیں یا بھول جائیں، تو یہی چیز ہلاکت کا سبب ہے، یہی شہوات ہے. فرمایا فسوف یلقون غیا، پس ان قریب وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، ان کی شامت آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 60 سال کے بعد نااہل جانشین پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے. یعنی یہ مت سوچیے کہ نمازیں چھوڑ چھوڑ کے اور ایسی وجوہات پر جن میں صرف خواہش نفس کے پیچھے لگ کے آپ نے چھوڑی تو آپ کی کوئی پوچھ پرت نہیں ہوگی. فرمایا کہ اور ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی تجوید کے رولز قاعدے سب ان کو پتہ ہوں گے لیکن اس کی کوئی سمجھ نہیں ہوگی اور عمل نہیں کریں گے. اور قرآن کی تلاوت 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں، مومن، منافق اور فاجر. یہ 3 لوگ کون ہیں؟ منافق جو اس کا انکار کرتا ہے، فاجر جو اس کے ذریعے کھاتا ہے، یعنی اس نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور مومن اس پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اس پر عمل بھی کرتا ہے. تو دیکھیے ہم کس میں سے، اللہ ہمیں مومنوں میں بنا دے، شامل کر دے کہ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کا حق ادا کریں. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. کیسی ہے وہ جنت؟ وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پیہم مسلسل صبح و شام ملتا رہے گا. کسی دن ہڑتال نہیں ہوگی، کوئی چھٹی نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں.
وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ سَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد انہیں لا کر گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. سوچئے اس دن کو، اس وقت کو. تم میں سے کوئی ایسا نہیں، کوئی بھی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جو اس کے اوپر سے نہ گزرے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ پل صراط کی طرف، جو جہنم کے اوپر نصب کیا گیا، اس کے اوپر لگایا گیا ہے. کیسا ہے وہ؟ تلوار سے زیادہ تیز یا استرے کی دھار کی طرح کاٹنے والا. فرشتے پوچھیں گے اے اللہ تو یہ کس کو عبور کروائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا. وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہم تیری ایسی عبادت نہ کر سکے جیسا عبادت کرنے کا حق ہے. پھر اس پل کے دونوں کناروں پر لوگ پروانہ وار جہنم میں گر رہے ہوں گے. اوپر چڑھیں گے تو گر پڑیں گے، چڑھیں گے تو گر پڑیں گے، اور کچھ آگے تک پہنچیں گے اور وہاں جا کے گر پڑیں گے. تو جب تک پورا پل پار نہیں ہوگا اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا اور اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم کے اندر لوگ گریں گے جیسے شمع کے پروانے. برسات کا موسم ہے نا، تو اس میں آپ دیکھیے کہ رات کو اگر آپ اندھیرے میں لائٹ جلائیں تو ایک دم پروانے اس سے آ کے ٹکرا ٹکرا کے نیچے گرنے لگتے ہیں. تو ایسے ہی لوگ جہنم کے کنارے پہنچتے پل پہ پاؤں رکھ کے اتنا تیز ہوگا جیسے تلوار، تو وہ کاٹ دے گی، ان کو کٹ کے نیچے گر جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے گا. نجات صرف اللہ دے سکتا ہے. اس لیے خوب خوب اللہ کو راضی کر لیجئے کہ ہر وہ کام کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تاکہ پھر آپ اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں اس دن جس دن آپ اس کو پار کر سکیں. کیونکہ ہر شخص اپنے اپنے عمل کے مطابق جلدی یا دیر سے گزرے گا. کچھ لوگ پلک جھپکنے میں گزر جائیں عام، جبکہ بس اتنی دیر لگے گی. کچھ اتنے خوش نصیب ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو جلدی سے نیک کام کر لیتے ہیں. کچھ بجلی اور ہوا کی طرح تیز، اور کچھ پرندوں کی طرح، کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح، کچھ دیگر سواریوں کی طرح، کچھ بالکل صحیح سالم ٹھیک اینڈ تک جا کے اتر جائیں گے، کچھ زخمی ہو کر یعنی ان کو کانٹے چبھیں گے تاہم پل عبور کر لیں گے، کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے نکالا جائے گا. لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور سب کے سب جہنم میں ہی جا گریں گے. کہنا الی ربک حتما مقضیا، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے ہمیشہ کے لیے جہنم میں. اللہ اکبر. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، کس کا سوشل سرکل زیادہ خوبصورت، زیادہ بہترین ہے. لوگ اس پر بھی فخر کرتے ہیں کہ کس کس کو وہ جانتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی. یعنی دنیا میں اگر کوئی ڈھیر و مال بھی اکٹھا کر لے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے رحمان اسے ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور. اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راہ راست میں ترقی عطا کرتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. تو اس لیے ہمیں نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے.
پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا؟ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ یاد رکھیے ہم جس چیز کے بھی مالک ہیں، چاہے وہ جیولری ہے، کپڑے ہیں، فرنیچر ہے، گھر ہیں، پراپرٹیز ہیں، کچھ بھی ہیں، سب باقی پیچھے رہ جائے گا اللہ کے پاس اور ہم خالی ہاتھ ہوں گے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی۔ اس لیے اللہ سے تعلق اچھا کر لیں، یہ چیزیں ہیں یا نہیں اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ الہ بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتبان ہوں، کوئی پشتبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب ہم متقی لوگوں کو مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے، زبردست ڈیلیگیشن کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائے جائیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت کوئی سفارش لانے پر وہ قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، سخت بےہودہ بات ہے جو تم گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز اکیلے اکیلے اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ کتنا ڈرنے کی بات ہے، ہم اکیلے ہوں گے، کوئی ہمارے پاس عزیز دوست ماں باپ نہیں ہوں گے جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے، اور اس سے پہلے قبر میں بھی تو اکیلے ہی ہوں گے نا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی آج دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر کچھ مشکلات بھی ہیں تو کل اللہ سبحانہ و تعالی اچھا کرنے والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈراؤ۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا کوئی نام و نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ سب زمین کے اندر دبے پڑے ہیں، کسی کا کچھ پتہ نہیں کہ کس کے پاس کتنی دولت تھی اور کون کس عہدے پر تھا اور کون کتنے لاؤ لشکر رکھتا تھا۔ آج سب اللہ کے حضور عاجز ہیں اور ہر ایک کا انجام یہی ہے۔ اس لیے انسان کو اصل چیز جس کو حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ قرآن ہمیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، یہ ہماری زندگی کو آسان کرنے کے لیے آیا ہے۔ وقتی طور پر بعض اوقات بعض احکامات ماننے مشکل لگتے ہیں اور ہم مشکل میں پڑ بھی جاتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کے پیچھے بہت سی آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ اس قرآن کی قدر کیجئے، یہ کتاب دیکھیے کہاں سے آئی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ اس رب کی طرف سے جس نے پیدا کیا اس زمین کو جس پہ آپ بیٹھے ہیں اور بلند آسمانوں کو جس تک آپ پہنچ نہیں سکتے۔ اس رب نے یہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجی، ہماری اتنی کیئر کی، ہمارا اتنا خیال رکھا۔ وہ رحمان جو عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں، ہر چیز اسی کی ہے، ہر چیز۔
تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، اونچی آواز میں بولو، چیخ چلا کے بولو، خواہ چپکے سے کہو، کسی بات کو سرگوشی کے انداز میں کرو، بلکہ اس سے بھی مخفی تر بات کو وہ جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام۔ آپ کو معلوم ہے یہ ٹری کس چیز کا ہے؟ یہ اس میں الاسماء الحسنی لکھے ہوئے ہیں۔ آپ ایسا ٹری گھر میں بھی بنا کے ڈیکوریشن کے لیے لگا سکتے ہیں، تاکہ جب اس کے قریب جائیں تو ایک تو بندہ مومن کی یاد بھی آئے اور اچھے اچھے نام بھی پڑھے جائیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور تمہیں کچھ خبر پہنچی موسیٰ علیہ السلام کی؟ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں تمہارے لیے ایک انگارہ لے آؤں، یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ یہ اس وقت کا واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام چند سال مدین میں جلاوطنی کی زندگی بسر کر کے واپس آ رہے تھے مصر کی طرف، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی جن کے ساتھ انہوں نے مدین میں شادی کی تھی، تو دونوں ساتھ تھے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں بیٹھو اور میں آگ لے کر آتا ہوں، کیونکہ بہت سردی کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، ٹھنڈ تھی، صحرا میں تھے وہ۔ وہاں پہنچے تو پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، غور سے سن، میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ جب آپ دوستوں کو یاد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کال کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، واٹس ایپ، کوئی کہنے کی بات نہیں ہوتی، بس صرف اس بات کو یاد کرانا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں، there is nothing to say۔ تو جب اللہ کی یاد آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھیں۔ اس کا تو حال یہ ہے کہ مؤذن بلاتا رہتا ہے اور ہم اٹھتے نہیں، مؤذن کے بعد امی ابا بلاتے رہتے ہیں اور ہم اٹھتے نہیں۔ یہ کیسی دوستی اللہ کے ساتھ، کیسی محبت ہے؟ اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ فون کی گھنٹی یا میسج کی ٹون جو ہے اس پر جتنی جلدی الرٹ ہوتے ہیں نا، اس سے زیادہ جلدی نماز کے لیے الرٹ ہونا ہے آپ نے۔ اس کو اپنے لیے ٹارگٹ رکھ لیں، پھر پتا چلے گا کہ محبت سچی۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، کسی کو بھی نہیں پتا، سرپرائز ہے وہ، تاکہ ہر شخص اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے، ہر شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھے اس گھڑی کی فکر سے روک نہ دے، یعنی تمہارے پاس ایسے لوگ نہ ہوں جو تمہیں آخرت سے غافل کر دیں، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو خود پتا ہے کہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھنے کے بتاؤ یہ کیا ہے، یہ بات کرنے کا ایک انداز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب آپ دیکھیے، صرف اتنا نہیں کہا لاٹھی، آن اینڈ آن، اس پر ٹیک لگا کے چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں، کیونکہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس سے بات لمبی کرتے ہیں، ختم نہیں کرتے، کرے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا پھینک دے اس کو اے موسیٰ، فَأَلْقَاهَا، اس کو پھینک دیا۔ اتنے کام کرتی تھی وہ لاٹھی اور اس کو پھینک دیا، کیوں؟ اللہ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اٹھا لو، اٹھائیں گے، اب پھینکا تو پھینک دو۔ یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا، فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈرو نہیں۔ کتنا بڑا امتحان، لاٹھی سانپ بن جائے اور اس کو اٹھانے کا حکم مل جائے، ایسا کوئی حکم کبھی آپ کو نہیں ملا۔ تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، ان کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں، ان کے لیے حکم بھی بڑے ہوتے ہیں۔ پکڑ لو اس کو، ڈرو نہیں۔ اب یہ اعتماد کی بات تھی نا کہ سانپ کو پکڑے، اللہ کو سچا سمجھ کے پکڑ سکتے تھے۔ ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ اب آپ دیکھیے اگر آپ کا ہاتھ بالکل ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہو جائے اور بیچ میں کوئی ہیٹ بھی نہ ہو تو یہ تو بہت امیزنگ بات ہے، یعنی کوئی آگ نہیں لگے گی کہ اس میں سے روشنی نکلے، بلکہ اس کے بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، طاغوت۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے،
میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس بات کی فکر زیادہ ہو کہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے. دو طرح کے بات کرنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری پریزنٹیشن اچھی ہو، میں اچھا نظر آؤں، اچھا دکھوں، میرا روب جم جائے. اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو اتنی سادہ انداز میں بات کرتے ہیں اور فکر اس بات کی کرتے ہیں کہ میری بات دوسروں کو سمجھ آ جائے. موسیٰ علیہ السلام اس دوسرے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جنہیں انسانوں کا دکھ درد ہوتا ہے، انسانوں کے ہمدرد ہوتے ہیں، کہ ان تک بات پہنچے. اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، مددگار مقرر کر دے، کیونکہ دین کا کام اکیلے نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ کام نہیں جو انسان اکیلے ہی نکلے اور سب کچھ کر لے، اس کے لیے بہت سارے مددگار چاہیے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی کام کا ذمہ دار ہو، کوئی ڈیوٹی ملی ہو اس کو، پھر اللہ اس کی بھلائی چاہے تو اس کو نیک وزیر عطا فرمائے گا، اچھا ساتھی، اچھا دوست، اچھے مشورے دینے والا، مخلص. اگر کوئی بات وہ بھول جائے گا تو وہ اس کو یاد کرائے گا، اور اگر وہ یاد رکھے گا تو اس کی مدد کرے گا، یعنی اس کا بہترین حامی، مددگار، سپورٹر ہوگا. تو دین کے کام میں اگر کوئی ایسا شخص آپ کو زندگی میں مل جائے تو پھر آپ انشاءاللہ ترقی ہی کرتے چلے جائیں گے. اس لیے نیک، اچھے، صالح دوستوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنا بہت ضروری. جہاں برے لوگوں کو چھوڑنا ضروری، وہاں اچھے لوگوں کو پکڑنا ضروری ہے، تاکہ آپ کے نیکی کے راستے آپ کے لیے آسان ہو جائیں. ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے میرا ہاتھ مضبوط کر، اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. یعنی عام طور پر ہوتا کیا ہے، جب ہمیں کوئی دوست مل جاتا ہے، کوئی ساتھی مل جاتا ہے، کوئی سپورٹر مل جاتا ہے، کوئی حامی اور مددگار مل جاتا ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم کیا شروع کر دیتے ہیں؟ پھر ادھر ادھر کی باتیں، دنیا بھر کے حالات کے تبصرے، اور بعض اوقات غیبت شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ رب العالمین سے خوف نہ ہونے کی وجہ سے ایسی حرکتیں جو نہیں کرنی چاہیے. تو پہچان کیا ہے کہ کوئی شخص دین کے راستے میں ہمارا دینی دوست ہے یا نہیں. دینی دوستوں کی پہچان، کیونکہ ہم یہ تو کہتے ہیں ہم اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن پہچان کیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم باتیں کس کی کرتے ہیں، کیسی کرتے ہیں، کون سی کرتے ہیں. جس کے ساتھ بیٹھ کر ہم اللہ کی بات کریں، دین کی بات کریں، وہی اس کیٹیگری میں آتا ہے. تسبیح کیا اکیلے نہیں کی جا سکتی؟ کی جا سکتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان بھول بھی جاتا ہے. تو اچھا دوست آپ کا کون سا ہے جو آپ کو تسبیح بھولے، ذکر بھولے، پھر یاد کرا دے، یا جسے دیکھ کے ہی رب یاد آ جائے اور آپ کو ذکر کرنے کو دل چاہنے لگے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کی کمپنی میں بیٹھ کے آپ کے ایمان کا لیول اور لو ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کمپنی میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، آپ خود بخود تسبیح کرنے لگتے ہیں، کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دوست مانگیں، اچھے دوست، اچھے ساتھی، اچھے مددگار دین کے راستے میں چلنے کے لیے، اور ایسے کہ جن کے ساتھ مل کر ہماری گفتگو اللہ کے ذکر پر مبنی ہو، اللہ کی تسبیح پر مبنی ہو. تو اس میں تسبیح بھی اور ذکر بھی. انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمارے حال پر نگران رہا ہے، تو ہمیں دیکھتا ہے. انک کنت بنا بصیرا، ہمارا سارا حال تیری نگاہوں کے سامنے، تو دیکھنے والا ہے. البصیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے. یعنی ہم تسبیح کر رہے ہوں یا ذکر کر رہے ہوں یا دین کے کام کے مشورے کر رہے ہوں، کیونکہ دونوں کو مل کر اسٹریٹجی بنانی تھی اور پلاننگ کرنی تھی اور کام کرنا تھا. تو یا اللہ ہم ہر حال میں تیری نگاہوں کے سامنے. یاد رکھیے کہ جب ہم کسی بھی دوست کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہہ سکیں انک کنت بنا بصیرا، تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وہی دوستی اللہ کے لیے ہے. کیونکہ جس دوستی میں بندوں سے چھپ کے غیبت کی جا رہی ہو اور غلط باتیں کی جا رہی ہوں، اس وقت انسان بھولا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے. اللہ اکبر. دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. یعنی گویا دوسرے لفظوں میں اپنا بچہ دریا میں ڈال کے دشمن کو بھیج دو. کتنا مشکل کام، کتنا مشکل فیصلہ. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیسی اطاعت کی. آپ پر تو ایسا کوئی امتحان نہیں آیا،
ہم اپنے غموں اور اپنی پریشانیوں کو بڑا سمجھتے ہیں کہ بہت آزمائے گئے، اور یہاں آپ دیکھیے میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. کیسا بیلنس ہے نا، ایک طرف اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ محبتوں سے نوازتا ہے، کئی اور خیر بھلائی کے راستے کھول دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ایسے نہیں ہوتی کہ صرف آپ کو آزماتا ہی رہے. یاد کرو جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی اچھی طرح پرورش کرے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. کتنا خیال رکھا اللہ نے. یعنی ایک دفعہ شوق بھی لگا، غم بھی آیا، رنج بھی ہوا، دل اڑنے لگا، لیکن ساتھ ہی پھر اللہ نے سنبھال بھی لیا. اور یہ بھی یاد کرو کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا اے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا. یہاں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے اپنا کام لینا چاہتا ہے اسے مختلف طرح کے امتحانوں میں ڈالتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ایک خاص رنگ میں ڈھال کر اس سے کام لیتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں اللہ کا کام کریں، چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک خاص انداز میں ڈھلنا پڑتا ہے، اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور پھر اللہ کی پسند کا بنتا ہے انسان. بعض اوقات انسان کے اوپر پریشانیاں بھی آتی ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن انسان ان پر صبر کرے کہ اللہ مجھے اپنے لیے چن لے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. اور جب چن لیا اور پھر اتنا قریب کیا اور سرگوشی کی اور نبوت دی اور پھر اس کام کے لیے بھیجا، فرمایا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، اور میرے ذکر میں کمی نہ کرنا، ذکر میں سستی نہ کرنا. تو اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں ان کی کچھ صفات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو آپ بھی ایک طرح سے چنے ہوئے لوگ ہیں. آپ کن راستوں پہ جا رہے تھے، اللہ نے راستہ موڑ کے آپ کو یہاں لا بٹھایا کہ آپ قرآن سیکھیں. یہ چننے کی علامت ہے. پھر دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی بات مانتے ہیں، یعنی جو کچھ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں پھر کرتے بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتے رہیں گے، دین میں ایسے پودے لگاتے رہیں گے جنہیں اپنی فرما برداری میں استعمال فرمائیں گے. یعنی وہ لوگ پھر اللہ کے بن جائیں گے. پھر اللہ کے خاص چنے وہ بندے کون سے ہوتے ہیں؟ جو قرآن والے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا اہل اللہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا قرآن والے. اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں جن کا قرآن کے ساتھ شغف زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کا قرآن سے تعلق زیادہ ہے اور قرآن سے محبت رکھتے ہیں تو آپ اللہ کے ہاں وی آئی پیز ہیں، ویری امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام بھی وی آئی پی تھے. تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چنا اور کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس کہ سرکش ہو گیا، اور اس سے نرمی سے بات کرنا. فرعون جو اللہ کا دشمن ہے، طاغوت ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا. اگر اللہ تعالیٰ فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، اور بچوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، اور دوستوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے. نرمی سے بات، نرم بات جو ہے یہ جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے. شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. بی ہوپ فل. فرعون سے بھی مایوس نہ ہو، وہ بھی سیدھا ہو سکتا ہے، وہ بھی ہدایت پہ آ سکتا ہے. اس عزم کے ساتھ انسان کسی کے پاس بھی جائے، ہاں کوئی کتنا بھی بگڑا ہوا ہو، کبھی بھی انسان پریشان نہیں ہوتا، حوصلہ نہیں ہارتا، پورے کانفیڈینس سے جاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. بعض اوقات ہم کسی کو ایک بات بتاتے ہیں وہ نہیں مانتا تو ہم کہتے ہیں اس کو تو ساری زندگی ہدایت نہیں ملے گی. آپ کو کس نے ججمنٹ کرنے کا حکم دیا؟ ساری اللہ کی مخلوق ہے. اللہ چاہے کسی وقت بھی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے، تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا، ہمیں مار دے گا. فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں. لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، میں سب کچھ سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، کچھ نہیں کرے گا تمہارا. جاؤ. کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں. جاؤ ان کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے پیغامبر ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو اور ان کو تکلیف نہ دو.
ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا. قال فما بال القرون الاولی، فرعون بولا پھر پہلی نسلیں جو گزر چکی ان کی کیا حالت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، ایک نوشتے میں محفوظ ہے. میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی. کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے. ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تم پھرنا. کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ، آمنے سامنے مقابلہ ہوتا ہے. اب قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جشن کا دن طے ہوا جب سب لوگ یہ مقابلہ دیکھیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ حق پر ہیں. اور دن چڑھے لوگ جمع ہو گئے. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پر آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے عین اس موقع پر مقابل گروہ کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو، جھوٹی تہمتیں اللہ پر نہ باندھو ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا وہ ستیہ ناش کر دے گا. جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. یہ انڈر لائن کر لیجیے آیت، وقد خاب من افترا، جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا. وہ چپ کے باہم مشورے کرنے لگے. آخرکار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں، تمہارے کلچر کو ڈسٹروائے کر دیں. ان کو اپنے زندگی کے لائف سٹائل، طریقتکم المثلی کا ہوتا ہے لائف سٹائل، بے مثال زندگی گزارنے کا جو ایٹیکیٹس اور آداب اور جو سامان زندگی ہے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں یہ مولوی حضرات، یعنی جیسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سٹائل اور یہ کلچر اور یہ سب کچھ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر کوئی شخص اللہ کی بات نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے قطعاً امپریس نہیں ہوتا جس سے لوگ امپریس ہوتے ہیں. ہاں کوئی اللہ کی اطاعت کے ساتھ اگر صاف ستھری زندگی بسر کرتا ہے، ایک سلیقے کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، خوبصورت انداز میں زندگی بسر کرتا ہے اسراف اور بخل کے بغیر، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ناپسندیدہ نہیں. لیکن اللہ کو بھول کر ساری توجہ دنیا پر اور صرف دنیا بنانے پر ہی لگے رہنا، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرعون کا واقعہ اس پر گواہ ہے کہ ان کا سارا طریقہ زندگی پھر اس کا کیا بنا. اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ. بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا. جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پہلے پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم ہی پھینکو. یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے. ہم نے کہا مت ڈرو، تو ہی غالب ہے، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے. یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ وہ کسی بھی شان سے آئے. آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو. فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا. معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی کون زیادہ بڑی سزا دیتا ہے، میں دیتا ہوں یا موسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں. جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں، یعنی تیری بات اب ہم نہیں مان سکتے، ہمیں حق پتہ چل چکا ہے. تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے.
ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ جنت کے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر آ پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہ کی تھی۔ اتنی دنیا کی ترقی کر کر کے آخر انجام کیا ہوا؟ سارے کاریگر اور وہ خود ڈوب مرے اور دنیا پیچھے چھوڑ گئے جس کے بہت سے راز اور جانتے بھی نہ تھے اور اس کلچر کو آگے چلا بھی نہ سکے۔ ہاں آج کچھ لوگ اس کی نقالی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں لیکن وہ اصل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا تو اس نافرمانی کے ساتھ وہ سرخرو نہیں ہو سکتا، بچ نہیں سکتا، خواہ وہ دنیا میں کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا، یعنی طور کے مشرقی دامن میں، اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو معاف کرتے ہیں؟ جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور پھر سیدھی راہ پہ چلتا رہے۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہی ہے، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ رات کون کون تراویح جماعت سے پڑھتا ہے؟ اوکے، الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت ہمت ہے آپ سب کی۔ کون کوشش کرتا ہے کہ مسجد میں سب سے پہلے پہنچے؟ اچھا، اور کون آخر میں داخل ہوتا ہے؟ اب آخر میں نہیں داخل ہونا۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو قوم کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، وہ ابھی پیچھے آہستہ، وہ سلو چل رہے ہیں، وہ تیزی سے آگے بڑھ کے آ کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں۔ کیوں؟ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، ہم نے دعا مانگی نا آج کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، وَجَعَلْنِي رَبِّ رَضِيًّا، اللہ مجھے اپنا پسندیدہ بنا لے۔ لوگوں کا پسندیدہ اور دنیا کا پسندیدہ بننے کا تو بہت لوگوں کو شوق ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت مصیبتیں جھیلتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے فاقے کر کے اور کیسے کیسے اسمارٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پسندیدہ بن جائیں۔ جو وہ معیار مقرر کر دیتے ہیں کہ اتنے انچ کی کمر ہونی چاہیے تو بس اتنی ہی ہونی چاہیے چاہے کچھ ہو جائے۔ اللہ کا پسندیدہ بننے کے لیے ہم نے کون سی مشقت اٹھائی آج تک؟ کون سی قربانی کی؟ کس چیز کی؟ نیند کی یا کھانے پینے کی، کس چیز کی؟ اور پھر اللہ کے کام میں جلدی بھاگ کے جانے کی، کلاس میں سب سے پہلے پہنچنا، نماز میں پہلے پہنچنا، نیکی کے ہر کام میں، جیسے حضرت ابو بکر تھے۔ یاد ہے جنگ تبوک کے موقع پر جب حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لائے تھے تو کہنے لگے کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل ہی جاؤں گا، آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل ہی جاؤں گا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا ابو بکر ان سے پہلے پورے گھر کا سامان لائے ہوئے ہیں، کہنا کہ ان سے آگے نہیں نکل سکتے۔ ایک مرتبہ آپ نے پوچھا آج کون روزے سے، تو ان کا ہاتھ کھڑا ہو۔ آج کس نے بیمار کی عادت کی، آج کس نے صدقہ خیرات کیا، آج کس نے جنازہ پڑھا۔ ہر نیکی کا کام کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تھے فجر کے وقت، اور یہ سب کچھ فجر سے پہلے پہلے کر کے آئے۔ ایسا نہیں کہ امپاسبل، یہ پاسبل ہے اگر ہم اپنی سستیاں چھوڑ دیں، لیزینس چھوڑ دیں، کیونکہ ہم پیچھے رہتے ہیں لیزینس کی وجہ سے۔ اللہ ہم کو بچائے، ہم ہر کام میں سوچتے رہتے ہیں اچھا کرے کہ نہ، کوئی کر رہا ہے، کوئی کرے تو ذرا مجھے بھی موٹیویشن ملے پھر میں بھی کروں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دوسروں کے لیے کیوں نہ موٹیویشن بنے، ہمیں دوسروں کے لیے راہیں ہموار کرنی۔
ہم لیڈرز کیوں نہ بنے، فالوورز بن کے کیوں نیکی کے معاملے میں رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ پوچھتے ہیں تم پہلے کیسے آ گئے، قوم کدھر ہے؟ کہا وہ پیچھے آ رہے ہیں. وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میں جلدی اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي. فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے. یہاں تفصیلات نہیں دی گئی کسی بھی واقعے کی، ساری صرف ٹائم لائن دی گئی کہ کیا کیا ہوا. پھر جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دل لگ گئے، یا تم اپنے رب کے غضب کو اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا. پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا رب اور موسیٰ کا رب، موسیٰ کا الہ. موسیٰ اسے بھول گیا. کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ وہ ان کی بات کا نہ جواب دیتا ہے نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے. ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس آ جائے. موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹے اور بولے ہارون، تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال کھینچ. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، لا مساس لا مساس، ٹچ می ناٹ ٹچ می ناٹ. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور تیرے لیے باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. یعنی سامری کو اپنے گناہ کی دنیا میں سزا ملی تھی. اور دیکھو اپنے اس الہ کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. لوگو تمہارا الہ تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. تو خلاصہ کیا ہے، اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی سامنے آتی. موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی ہیں. ہارون علیہ السلام بڑے ہیں لیکن روب چھوٹے کا زیادہ ہے. سامری اور باقی سب لوگ جو بات سننے کو تیار نہیں تھے، ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے مار ڈالیں گے یہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ایک ایک کی خبر لی اور سب دب گئے ان سے. ان کی زبان میں بھی لکنت تھی، 3 سال چھوٹے بھی تھے، لیکن کچھ ایسی ایمانی طاقت اللہ نے دے رکھی تھی کہ کوئی بھی ان کے سامنے جرأت نہیں کرتا تھا. اسی لیے اللہ نے ان کو چنا تھا فرعون کے دربار میں جانے کے لیے کہ جا کے اس کو پیغام پہنچاؤ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر عطا کیا ہے. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، یعنی قرآن، رب کی یاد. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن سخت بارے گناہ اٹھائے گا. یعنی جو شخص قرآن سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے ہوئے آئے گا. اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی. آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے. ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا. پہاڑ مٹی بالکل ڈسٹ بن جائیں گے اور اڑا دیے جائیں گے، صاف ہو جائے گا سب کچھ. اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا
کہ تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے, کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا, اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی. ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے, اور اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. یعنی کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کا اس کا پورا علم نہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کا سارا حال جانتے ہیں لیکن لوگوں کو علم نہیں. لوگوں کے سر اس دن حی قیوم کے آگے جھک جائیں گے. نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو, اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے, اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں, شاید کہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں. بس بالا و برتر ہے اللہ, بادشاہ حقیقی. اور دیکھو, قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے, اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ اللہ کے محبوب, اللہ کے رسول. اللہ کے محبوب اور اللہ کے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پسند کی وہ کیا تھا؟ علم. کہ اللہ مجھے اور علم دے. تو ہمیں بھی اپنے لیے سب سے زیادہ کیا مانگنا چاہیے؟ علم. کہ اللہ اور علم دے, نافع علم عطا کر. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ٹھیک ہے, تو رزق بعد میں آتا ہے, علم پہلے آتا ہے. وقل رب زدنی علما ولقد عہدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا علیہ السلام, مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو وہ سب سجدے میں گر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبتوں میں پڑ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو, نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے. لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا, کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے. پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور جن یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور جو میرے ذکر یعنی میری اس کتاب کلام نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی. یعنی ایسا نہیں کہ قرآن سے بھاگ کر کوئی دنیا میں خوشحال زندگی بسر کرے گا, اسے طرح طرح کی پریشانیاں لاحق ہوں گی. اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے, کیونکہ دنیا میں روشنی قرآن ہے. قیامت کے دن ہماری آنکھوں کی روشنی قرآن سے ہوگی, اور اگر قرآن کو بلا دیا تو روشنی بھی چلی جائے گی. قال رب لم حشرتنی اعمی, کہہ گیا پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, وقد کنت بصیرا, حالانکہ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها, اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا, اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد, یاد کرنے کے بعد اسے یاد رکھنا ضروری ہے, اور اسی طرح جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بھی احکام یاد رکھنا ضروری ہے جب بھی عمل کا وقت آئے. تو آپ میں سے جس کسی نے کچھ بھی حفظ کر رکھا ہے اگر اس کو کچھ بھی اس میں سے بھولتا ہے تو وہ کیا کرے, تھوڑا تھوڑا کر کے پکا کرنے کی کوشش کرے تاکہ قیامت کے دن اس سزا کے مستحق نہ ہو. کیونکہ اس وقت کہا جائے گا نا کذالک اتتک آیاتنا, ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی فنسیتھا, تو نے ان کو بھلا دیا.
تو ہمیں آیات کو یاد کر کے بھلانا نہیں ہے، قرآن کو پڑھ کے اس کو چھوڑ نہیں دینا، کیونکہ یہ تو ایک گائیڈ بک ہے نا، ساری زندگی اس سے گائیڈ لائن لینی ہے، صرف ایک سال کے لیے تھوڑی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو جو بھلائے گا اس کو کیا کہا جائے گا؟ آج اسی طرح تم بھی بھلائے جا رہے ہو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے دونوں کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کے اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف طرح کے لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، یعنی دنیا والوں کو دنیا امتحان کے لیے دی گئی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو، خود بھی اس کے پابند رہو. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کثرت سے کرنی چاہیے، اور یہاں ان آیات میں تسبیح سے مراد نماز بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز. پھر اسی طرح صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور سبحان اللہ وبحمدہ. ان سب چیزوں کی بار بار یاد دہانی اس لیے کراتی ہے تاکہ آپ کی عادت ہو جائے، کیونکہ یہ ذکر کرنے والے جو ہیں یہ آگ سے بچنے والے لوگ ہیں. اور پھر خاص طور پر یہ کہا گیا کہ دنیا یاد دلانے والی چیزوں سے دور رہو، کیونکہ پھر وہ انسان کو نماز میں بھی غافل کر دیتی ہیں، نماز میں بھی دنیا کا دھیان آتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ یعنی یہ کوئی کم معجزہ ہے کہ ایک امی نبی نے ایسی کتاب پیش کی ہے جس میں پچھلی کتابوں کے بھی مضامین آ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ تم کیا معجزہ چاہتے ہو؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، یعنی انسان کو کام کرتے چلے جانا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ کس وقت حق کو سامنے لے آئے. یعنی اس وقت جب انسان اچھے کام کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ حق ہو کر رہتا ہے اور حق اپنا حق ہونا منوا لیتا ہے. اس لیے لوگوں کے ڈر سے نیکی شروع کر کے جلدی چھوڑ نہیں دینی چاہیے، اس پر پابندی اور استقامت اختیار کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل ہم نے دجال کے فتنے کی بات کی تھی، تو تمام انبیاء نے لوگوں کو، اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا. تو یہ ایک CD ہے جس میں تفصیل کے ساتھ دجال کے بارے میں بات کی گئی. اسی طرح اولاد کی نیکی کے لیے سب ماں باپ پریشان رہتے ہیں، تو صالح اولاد کے لیے دعائیں ہیں. اس پہ لیکچر بھی ہے، اور جو خاص طور پر ولادت میں سہولت وغیرہ کی دعائیں جو عام طور پر پتہ نہیں ہوتا، تو یہ آج کے چونکہ موضوع سے متعلق ہے اس لیے اس کو انٹروڈیوس کر رہی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.